اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں فقراء مالداروں سے 500 سال پہلے داخل ہوں گے۔ ترمذی صحیح حدیث۔ فائدہ: فقراء سے مراد وہ فقراء ہیں جو ایمان میں کامل اور اچھے اعمالوں کے پابند رہے ہوں گے۔ یہ مالداروں سے پہلے جنت میں جائیں گے، کیونکہ مالداروں کا حساب ہوگا کہ مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا، جبکہ فقراء سے یہ سوال نہیں ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو دیکھا کہ اس میں زیادہ نادار لوگ یعنی فقراء ہیں۔ پھر جہنم میں جھانکا تو اس میں بڑی تعداد میں عورتیں دیکھیں۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور بخاری نے اسے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ فائدہ: جنت اور جہنم کا یہ مشاہدہ یا تو معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا یا کشف کے ذریعے سے، جیسے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نماز کسوف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف کے ذریعے سے جنت جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا۔ فقراء کی بڑی تعداد اس لیے جنت میں جائے گی کیونکہ وہ ایمان اور اچھے اعمال کی پابندی مالداروں کے مقابلے میں زیادہ کرتے ہیں، جبکہ مالداروں کی اکثریت مال کے گھمنڈ میں ایمان اور عمل کے تقاضوں کو اہمیت نہیں دیتی، اور عورتوں کے زیادہ جہنم میں جانے کی وجہ خود دوسری حدیث میں بیان کر دی گئی ہے کہ یہ آپس میں زیادہ لعن طعن اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، اس لیے عورتوں کو ان کوتاہیوں کا نوارن کرنا چاہیے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے زیادہ مساکین ہیں اور مالدار لوگوں کو حساب کے لیے روکا ہوا تھا۔ البتہ جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جانے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ بخاری اور مسلم الجد مال و دولت، اس حدیث کا بیان باب فضل زوفہ میں بھی گزر چکا ہے، ملاحظہ ہو 7/258۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کہی وہ لبید شاعر کی بات ہے۔ اس نے کہا، سنو، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے سب بے حقیقت ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس سے یہ معلوم ہوا کہ اچھے شعر پڑھنا، کہنا اور ان سے سبق حاصل کرنا جائز ہے۔ دوسرا، اس شعر میں کل من علیہا فان والا وشے بیان کیا گیا ہے، جس سے آخرت کی زندگی میں کی ہمیشگی اور دنیا کی ناپائیداری بات کی گئی ہے، مطلب کہ ہمیں آخرت کی طرف زیادہ توجہ رکھنی چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔